کیا کام پر زیادہ گھنٹے گزارنے سے آپ زیادہ کام کر پاتے ہیں یا زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں؟ ملازمین کے گھنٹے گننے کے بجائے انہیں ان کی پرفارمنس پر جانچا جائے، یہ کہنا ہے امریکہ کے نامور وارٹن بزنس اسکول کے ورک لائف انٹیگریشن پروگرام کے پروفیسر اسٹوارٹ فریڈمن کا۔ پروفیسر فریڈمن تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ملازمین کو دفتری اوقات میں بریکس دے کر اپنے نجی کام نمٹانے کی اجازت بھی ہونی چاہیے۔ اس طرح ان کا ذہن گھر اور نجی باتوں میں الجھا نہیں رہے گا اور وہ زیادہ یکسوئی سے دفتر کا کام کر پائیں گے۔ دوسری طرف پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے عہدہ سنبھالتے ہی وفاقی حکومت اور بینکوں کے ملازمین کی ہفتے کی تعطیل ختم کر کے سب کو روزانہ صبح 8 بجے لائن حاضر کرا دیا ہے۔ شہباز شریف خود تو بہت مصروف رہنے کی وجہ سے مشہور ہیں ہی، وزارت عظمیٰ کے پہلے ہی روز وہ صبح 7 بجے دفتر آ گئے۔ یہ خبر سنتے ہی دفتر کے ملازمین بھی بھاگتے دوڑتے کام پر پہنچے اور اب ہر ہفتے 6 دن کام کر رہے ہیں۔ مگر کیا وزیر اعظم پاکستان کا یہ فیصلہ پروڈکٹیوٹی کی ماڈرن سائنس سے مطابقت رکھتا ہے؟ کیا یہ کارکردگی بڑھانے میں کارآمد ہوگا؟ میں نے یہ سوال ایک امریکی ایکسپرٹ سے پوچھا جو گھر اور ملازمت کے درمیان توازن قائم رکھنے میں کمپنیز کی مدد کرتی ہیں۔ So because those are long, draining hours, it's going to have an effect on the performance and engagement of workers. امریکہ میں پینڈیمک کے بعد بہت کچھ بدل گیا ہے۔ ادارے اپنے ملازمین کو مکمل طور پر گھر سے کام کرنے اور کبھی گھر سے کبھی دفتر سے کام کرنے کی لچک بھی دے رہے ہیں۔ بعض اداروں میں ملازمین سے لازمی شٹ ڈاؤن کرایا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب کام نہیں، صرف آرام ہوگا۔ Here in the States, a lot of employers are transitioning to 4-day work weeks, right? And so now they're working 32 hours a week instead of 40 hours a week because employers realize that one extra day is vital for self-care, vital for professional development and time with loved ones. Also providing mental health services. And so employers are providing wellness tips such as diet, time for exercise. And so this is key to ensuring that employers have healthy and happy employees so that way everyone can thrive. برطانوی تھنک ٹینک اٹانومی کی تحقیق کے مطابق 25% برطانوی ملازمین کی غیر حاضری یا سک لیو کی وجہ یہی کام سے ریلیٹڈ ڈپریشن اور انزائٹی ہے۔ دوسری طرف آئس لینڈ میں ہفتے میں کام کا 1 دن کم کرنے یعنی 5 دن کے بجائے ہفتے میں 4 دن کام کرنے کے تجربے میں ملازمین کو نہ صرف خوش پایا گیا بلکہ وہ زیادہ انہماک اور دل جمعی سے کام کرتے ہوئے بھی پائے گئے۔ آئس لینڈ کے کامیاب تجربے کے بعد بیلجیم نے بھی اب 4 روز پر مشتمل ورک ویک متعارف کرایا ہے۔ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، جاپان، اسپین اور نیوزی لینڈ جیسے ممالک میں کہیں سرکاری سطح پر اور کہیں کارپوریٹ سیکٹر کو متحرک کر کے ایسے ہی پائلٹ پروجیکٹس متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ فرانس میں تو 22 سال ہو گئے قانوناً ورک ویک 35 گھنٹے کا ہے اور اسے 32 پر لانے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ یہاں یہ ماننا پڑے گا کہ ایسے اقدامات زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک میں کیے جا رہے ہیں جہاں مجموعی قومی پیداوار زیادہ ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں سرکاری ملازمین کی کارکردگی سے عموماً عوام ناخوش نظر آتے ہیں۔ Imperative to switch off, especially when you are working 60 hours. I mean, there are numerous studies that say that working over 40 hours and really over 35 hours a week is toxic to your health and well-being. There is no way that you can, think clearly and focus on a task. Eventually, this leads to anxiety, depression, and even affects your physical health as well. And so do not subscribe to that, badge of honor of working over 60 hours a week because it is not cool. پاکستان میں اس فیصلے سے متاثر ہونے والے افراد کی شکایت ہے کہ ہفتے میں 6 روز 8 سے 10 گھنٹے کام اور پھر گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہنے کے بعد 1 روز آرام کے لیے ناکافی ہے۔ وہ اپنے نجی کام کب کریں، اپنے گھر اور خاندان کو کب وقت دیں اور سب سے بڑی بات آرام کب کریں۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ ہفتے میں 1 روز کے اضافی کام پر ملازمین کی تنخواہوں میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ بعض تھیوریز یہ بتاتی ہیں کہ جب انسان اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں پر اختیار نہیں رکھتا تو پھر اس کی مایوسی کا اثر پروڈکٹیوٹی پر پڑتا ہے۔ You might have employees that might start showing up late, right? As a passive aggressive way to let the employer know that they are not happy with the situation. And then you may have employees that intentionally don't give 100% to the work. And we all know that decreased engagement and performance
ultimately has an impact on a company's bottom line. मेहनत से काम करने वाले बॉसेस और टीम मेंबर्स दूसरों के वर्क एथिक पर अच्छा असर डालते हैं, मगर इसके लिए भी अब वर्क हार्ड ही नहीं, वर्क स्मार्ट के कॉन्सेप्ट पर भी तवज्जो बढ़ रही है। यानी आप वसाइल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो काम जो टेक्नोलॉजी की मदद से 1-2 घंटे में हो जाए, आप उस पर पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी की साइंस तो यही कहती है कि घंटे बढ़ाने के बजाय काम करने वाले की क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर बेहतर बनाया जाए, उसके सुकून और इत्मीनान को यकीनी बनाया जाए तो काम बेहतर हो सकता है, नताइज बेहतर मिल सकते हैं। ये जानते हुए पुराने अतवार पर पलटना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं होगा।